الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل عزت احترام حضرات علماء کرام، حفاظ کرام اور معزز سامعین کرام، عزیزاً طلبہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی روایت نقل کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت آیت اور روایت کی روشنی میں کچھ کام کی بات کہلوا کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. باتیں الحمدللہ بہت ساری ہوئی ہیں، بچوں سے متعلق، ذمہ داران سے متعلق، نوجوانوں سے متعلق. ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ہم نے لحاظ کیا ہے کہ الگ الگ اعتبار سے بڑوں سے متعلق، نوجوانوں سے متعلق، بچوں سے متعلق باتیں تو ہو چکی ہیں. اب ہم اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے ایسی آیت کا انتخاب کیا کہ سب کے متعلق بات ہو جائے. چنانچہ ابھی جب اس کی ہم تفسیر کریں گے تو یہ بات واضح طور پر آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہنے کی کہ واقعاً یہ آیت متعلق ہے سب سے، نہ صرف بچے جو ذمہ داران ہیں ان سے متعلق ہے، نہ بڑوں سے متعلق ہے، نہ ماں بہنوں سے متعلق ہے، بلکہ سب سے متعلق ہے. لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں، انسان کا کلام نہیں. اگر انسان کا کلام ہوتا تو اس کی گہرائی تک ہر انسان پہنچنے کا دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اس کا اللہ رب العزت نے اپنی زبان سے تلفظ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جو اترا ہے، جس کی ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کا تلفظ کیا. یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے ایک تو قرآن کے الفاظ میں جو دو تفتیوں کے درمیان ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ان الفاظ کے اندر قرآن کے معنی ہیں جو الفاظ میں چھپے ہوئے ہیں. اور جب آپ معنی کی گہرائی میں اتریں گے تو کہ اس کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. جب آپ کی رسائی حکمتوں تک ہوگی پھر معارف کا دروازہ کھلتا ہے، اور جب آپ معارف کی گہرائی میں پہنچیں گے پھر جا کر حقائق کا دروازہ کھلتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ الفاظ ایک ہے، اس کی گہرائی میں ہم اترے تو معنی کی سطح سے پہنچے، اور معنی کی سطح میں پہنچنے کے بعد جب ہم نے کوشش کی تو حکمتوں کا دروازہ کھلا، اور پھر اس کے اندر جب ہم گوتا لگاتے ہیں تو پھر معارف کا دروازہ کھلتا ہے، اور معارف کے اندر جب گوتا لگاتے ہیں تو پھر کہیں جا کر حقائق کا دروازہ کھلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تفسیر لکھنے والوں نے بہت سو میں لکھی ہے، اور آج تک لوگ تفسیر لکھ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم قرآن کے حقائق کو سمجھ چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، تو اس کی بڑی گہرائی ہوگی. تو اب گہرائی تک پہنچنے کے لیے چند تمہیدی بات ہم آپ سے عرض کریں گے، اور تمہیدی بات جب آپ غور سے سماعت فرمائیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ
قرآن کی اس آیت کی حقیقت تک آپ پہنچیں گے جو میرے کہنے کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے سے پہلے تمہیدی جو بات مجھے آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے اوپر نظر ڈالیں تو ہم اور آپ اس وقت حرکت میں ہیں، ہم اور آپ اس وقت حرکت میں ہیں، ہمارا ہاتھ اور پیر چل رہا ہے، اور دنیا کے اندر جب بھی انسان حرکت میں آتا ہے تو حرکت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے آپ گھر سے چل کر اس مجلس کے اندر شرکت کے لیے آئے ہیں، باقاعدہ آپ کے قدم چلے ہیں، ہاتھ ہلے ہیں، آنکھوں نے کام کیا ہے، دماغ نے سوچا ہے، دل میں اس کا احساس کیا ہے، ہمارے پورے بدن نے حرکت کیا۔ آتے وقت اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، گھر سے آپ نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، یہ کیسی حرکت ہے، کیسی چلن ہے، کیسی دوڑ دھوپ ہے، کیسی نقل و حرکت ہے، تو ہم اس سے بتاتے ہیں کہ نہیں یہ دینی پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ آپ سفر کر کے کہاں جا رہے ہیں، میں نے اپنے بچوں سے بتایا کہ ہم بھی ایک دینی مجلس میں شرکت کی غرض سے جا رہے ہیں۔ ٹرین سے سفر کرنے والے سے پوچھیے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی اور سردی اجازت نہیں دیتے کہ ہم گھر سے باہر کا سفر کریں، دور دراز کا سفر کریں، تو آپ بتائیں گے کہ سفر کا ہمارا ایک مقصد ہے، ضروری ہے۔ غرض ہے کہ انسان کی جو نقل و حرکت ہوتی ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتی ہے، با مقصد ہوتی ہے۔ اگر با مقصد نہ ہو ہماری نقل و حرکت تو ہمیں جانتے ہیں کیا کہیں گے پاگل ہو چکا، دیوانہ ہو چکا ہے، چلتے راستے میں پورا کٹ کٹ کاغذ پولیتھین اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ رہا ہے، بلا وجہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دماغی توازن اس کا اچھا نہیں ہے۔ تو ہم نے بے مقصد کام کیا، بغیر ہمارے بتائے اور بغیر کسی پیتھالوجی میں گئے، آپ نے یہی گھر بیٹھے طے کر لیا کہ مولانا کا دماغی توازن اچھا نہیں، اسی لیے یہاں سے نکلے ہیں چوراہے تک، ان کو راستے میں جتنے کوڑے کرکٹ نظر آئے، پولیتھین نظر آئی، کاغذ کے ٹکڑے نظر آئے، اسے جیب کے حوالے کر لیا۔ تو تھوڑا سے ہم نے بے مقصد کام کا کرنا شروع کیا، آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا دماغی توازن اچھا نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیے۔ اور جب تک ہم با مقصد کام کر رہے تھے تب تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی نقل و حرکت بالکل صحیح ہے، وہ ہونی بھی چاہیے۔ یہ تمہیدی بات، اور جب اتنی بات اب سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات سمجھیے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ ہماری اور آپ کی یہ پوری زندگی حرکت میں ہے، ہماری اور آپ کی یہ پوری زندگی حرکت میں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری حرکت تب سے شروع ہوئی ہے جب ہم ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری حرکت کی ابتدا، نقل و حرکت کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی ہے جب ہم ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہماری حرکت کی ابتدا وہاں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری حرکت کی ابتدا اس سے برسوں پہلے ہے، کروڑوں برسوں پہلے ہے۔ اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی وضاحت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو سمجھایا ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفصیل بیان فرمائی وہ یہ فرمایا کہ دنیا کے پیدا کرنے کے بعد انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے بابا آدم کو پیدا کیا۔ بابا آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا دائنا ہاتھ بابا آدم کے داہنے کمر پر آپ نے مارا، جس سے جتنی نیک اولادیں تھی حضرت آدم کے کمر سے باہر آئی، چونٹیوں کی شکل میں، روحوں کی شکل میں، اور بائیں ہاتھ مارا بائیں کمر پر، تو اس سے جتنی بد اولادیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ سب اکٹھا ہو گئی، اور یہ سارے
ساری کی ساری روحوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بھاری وادی میں اکٹھا کر دیا۔ اب جب ایک وادی میں اکٹھا کر دیا، چیونٹیوں کی شکل لیے ہوئے ہر روح موجود ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے ان روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ الست بربکم۔ اب ساری روحیں خاموش بیٹھی منہ دیکھ رہی ہیں کہ رب الجلال یہ کیا جلال ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الست بربکم۔ تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ سب سے پہلے رب کائنات کے سوال کا انہوں نے جواب دیا، وہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، آپ نے پیدا کیا ہے، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کے بعد بقیہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے، پیغمبر کے جواب دینے کے بعد سارے انبیاء بولتے بلا بلا کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اور آگے لکھا ہے جب انبیاء نے کہا یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں، تو انبیاء کے جواب دینے کے بعد ساری امت بولتی بلا 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 کیوں نہیں، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی وقت معلم بنا دیا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، پیغمبر علیہ السلام کو اسی وقت معلم بنایا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، انبیاء میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، میرے پیغمبر کے جواب دینے کے بعد بقیہ انبیاء نے کہنا شروع کر دیا بلا کیوں نہیں، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اور انبیاء کے کہنے کے بعد باقیہ ساری امت نے کہنا شروع کر دیا یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے روح کو مخاطب کر کے کہا دیکھو میں نے جو تم سے عہد و پیمان لیا ہے، اب ہم تمہیں دنیا کے اندر بھیجیں گے، لیکن ہمارا تمہارا جو معاہدہ ہو رہا ہے اس معاہدے کو بھولنا مت، ورنہ قیامت میں آنے سے پہلے دنیا کے اندر انبیاء کو ہم بھیجیں گے اور انبیاء جا کر تمہیں بتائیں گے کہ تم نے عالم الست کے اندر اپنے رب سے ایک وعدہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں، اس وعدے کو آپ بھولیے مت، اس وعدے پر عمل کر کے پھر ہمارے پاس واپس آئیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، اگر تم نے قیامت میں یہ بات کہی میرے پاس آنے کے بعد اے پروردگار عالم ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہارا کوئی رب ہے، تمہارا کوئی خالق ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا، کسی نے نہیں بتایا، تو اللہ فرمائیں گے دیکھو بات نہیں بنے گی، اسی لیے میں عہد و پیمان لے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ساری روحوں سے عہد و پیمان لینے کے بعد بابا آدم کی پشت پہ واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد اب یہ کے بعد دیگرے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتے یہاں تک کہ ہم اپنے باپ اور ماں کے تعلق سے دنیا کے پیٹ میں آئے ہیں۔ تو ہمارے سفر کا جو آغاز ہوا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہے کہ عالم الست ہے، عالم الست ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے سفر کا جو آغاز ہے، ابتدا ہے، شروعات ہے، وہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے نہیں ہے، ماں کا پیٹ وہ تو ایک اسٹیشن ہے کہ بابا آدم کی پیٹ سے ہم پیدا کیے گئے تھے، اللہ نے واپس کر دیا، نسل در نسل ہوتے یہاں تک کہ ہم اپنے باپ کے تعلق سے ماں کے رحم میں آئے، وہ ایک اسٹیشن ہے، وہ ہمارے سفر کی ابتدا نہیں ہے بلکہ بیچ کا مرحلہ ہے کہ جو ہم اپنے ماں کے پیٹ کے اندر آئے ہیں۔ گویا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ وجود پاتا ہے وہ ایک اسٹیشن پر قیام کرتا ہے، 8-9 مہینے قیام کے بعد دنیا کے پیٹ کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری نقل و حرکت کی جو ابتدا ہے وہ ماں کے پیٹ سے نہیں ہے بلکہ بابا آدم کی پشت سے جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے اور ہوتے ہم ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ کے اندر آئے۔
اور ایک زمانہ آئے گا کہ ہم اپنی عمر مکمل کر کے قبر کے حوالے ہو جائیں گے۔ اب جب قبر کے حوالے ہوں گے وہ بھی ایک اسٹیشن ہے، وہ آخری منزل نہیں ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے کہ قبر آخری منزل ہے اور یہی زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن علماء سے پوچھئے کہ قبر آخری منزل نہیں ہے۔ جیسے بابا آدم کے کچھ سے ہم چلے تھے، ماں کے پیٹ میں آئے وہ ایک اسٹیشن تھا، دنیا کے پیٹ میں آئے ایک اسٹیشن تھا، ایسی قبر بھی آپ کا ایک اسٹیشن ہے، وہ منزل مقصود نہیں ہے۔ اور ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ قبر جو 1.5 میٹر کا گڑھا ہوتا ہے وہی قبر ہے، جبکہ وہ قبر نہیں ہے۔ قبر کے بارے میں آپ علماء سے پوچھئے، روایت کے اندر ہے قبر اتنی وسیع ہوتی ہے، وہ جو کہ عالم برزخ وہی قبر کی منزل ہوتی ہے، اور عالم برزخ اس کی وسعت جو بیان کی گئی ہے روایت کے اندر کہ اس جیسی دنیا کروڑوں دنیا عالم برزخ میں سما جائے گی، اس جیسی دنیا کروڑوں دنیا سما جائے گی، وہ عالم برزخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم برزخ کا مکمل آسمان ہے نہ مکمل زمین ہے، عالم برزخ کا کچھ حصہ آسمان سے ملا ہوا ہے اور عالم برزخ کا کچھ حصہ زمین سے ملا ہوا ہے۔ میت پورے طور پر نہ تو آسمان پر رہتا ہے نہ زمین پر رہتا ہے، بلکہ دونوں سے ملے ہوئے حصے میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ادب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی پشت کو قبلہ کی طرف کر دیجئے اور اپنے چہرے کو میت کے چہرے کے سامنے کر دیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قبر میں لٹاتے ہوئے پوروی دیوار سے ٹیک لگا کر میت کو لٹایا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ قبلہ کی طرف کر دیجئے۔ جب آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اپنی پشت کو کعبہ کی طرف کریں گے اور اپنے چہرے کو میت کے چہرے سے ملائیں گے۔ اور روایت کے اندر ہے کہ جب آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں چاہے پرسوں کی بات جائیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نظام ہے، میت آپ کو دیکھتا، آپ بھلے سے میت کو نہیں دیکھتے، آپ بھلے سے میت کو نہیں دیکھتے، لیکن میت کو آپ کو دکھایا جاتا ہے، باقاعدہ آپ کا دیدار کرتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے۔ جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، نشان ثواب کرتے ہیں تو اگر نیک ہوتا ہے، جانے والا اچھا ہوتا ہے، اس کی زندگی اچھی گزری ہوئی ہوتی ہے تو سوالوں کے جواب دینے کے بعد حکم ہوتا ہے۔ کیا حکم ہوتا ہے کہ وَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ کہ اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، دیکھو جنت کا فرش اس کے لیے بچھا تھا، جنت سے فرش آتا ہے، بچھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر لیٹتا ہے، اور آگے کیا کہا جاتا ہے وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اور اسے جنت کا لباس پہناؤ۔ جن 3 کپڑوں میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کیا گیا تھا وہ کپڑے تو ختم ہو گئے، اوپر سے حکم ہوتا ہے کہ فرشتے جاؤ جنت کا لباس پہناؤ۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ اور جنت کے دروازے، جنت کے کھڑکیوں میں سے کھول دی جاتی ہے، خوشبوئیں آنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا جب آدمی نیک ہوتا ہے اور اپنی آخرت کی منزل کو دیکھتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے کھڑکی سے، تو کہتا ہے یا رب اقم الصلاۃ، یا رب اقم الصلاۃ، یا رب اقم الصلاۃ، اے پروردگار عالم آپ قیامت جلدی قائم کر دیجئے، میری روح بھٹک رہی ہے، میں اپنی منزل مقصود پر جانا چاہتا ہوں۔ تو رب کائنات کہتا ہے رکے رہو، آنے کو وقت کا انتظار کرو۔ یہ بار بار کہتا ہے یا رب اقم الصلاۃ، اے پروردگار عالم قیامت قائم کر دیجئے اور جلدی سے میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں۔ لیکن جب نیک ہوتا ہے تو چونکہ میں بات کر رہا تھا جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد میت آپ کو دیکھتا ہے۔ اب میت آپ کو دیکھنے کے بعد جب نیک ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے اے اللہ جیسے یہ میرا عزیز، میرا رشتہ دار، میرا بیٹا، میرا بھائی میرے لیے ایصال ثواب کے لیے آیا ہے، پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں تب تک آپ اس کی روح نہ قبض کیجیے جب تک آپ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے دیجیے۔ یہ روحیں دعا کرتی ہیں جب آدمی نیک ہوتا ہے، آپ اس کے قبر پر جاتے ہیں، آپ جب کچھ دیتے ہیں وہ آپ کو دیتا ہے، لین دین کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے، آپ مطالعہ کیجئے، لکھا ہے کہ جیسے پردیش کے اندر رہنے والا بیٹا باپ کو دیتا ہے اور جب یہاں سے وطن سے کوئی آ
لڑکی پردیس میں جاتا ہے تو باپ تحفہ بنا کر جانے والے کے حوالے کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو دے دیجیے، تو باپ بیٹے کے پاس پارسل کرتا ہے، بیٹا باپ کے پاس پارسل کرتا ہے، لین دین کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دیکھتا نہیں، بیٹا کہتا ہے ابو جان گھبرائیے نہیں، ضرورت پڑے گی تو مل لوں گا۔ ایسے قبر کے اندر نیک روحیں جو ہوتی ہیں آرام کرتے رہتے ہیں، ابو گھبرائیے نہیں، بیٹا گھبراؤ نہیں، بھائی گھبراؤ نہیں، چند ہی دنوں کے بعد ہماری تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ آپ میرے پاس قرآن کا ہدیہ لے کر آئے ہو، میں رب کائنات سے دعا کر رہا ہوں اے بار الہ تب تک میرے بھائی کی روح قبضہ کیجیے جب تک آپ اس کو توبہ کی توفیق نہ دیجیے۔ اس لیے کہ یہ بندہ آخرت کے مناظر کو دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے جب تک بندے کی مغفرت نہیں ہوگی تب تک جنت کی کھڑکیاں نہیں کھلیں گی، اور جنت کی نعمتوں کو یہ دیکھ چکا ہے لیکن سامنے آ کر نہیں بتا سکتا، صرف رب کائنات سے دعا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں جس دن ہماری اولاد کی نگاہ جائے گی پھر نیند چاٹ ہو جائے گی۔ اسی واسطے حضرات صوفیاء کرام رات کے آنے کا ایسا انتظار کرتے تھے، لکھا ہے کہ صوفیاء کرام رات کے آخری پہر کے آنے کا ایسا انتظار کرتے ہیں جیسے نئے جوڑے جن کی آج شادی ہوئی ہے وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ کارخانہ ختم ہو، بیوی کے پاس ہماری رسائی ہو جائے۔ ہاں، کیونکہ محبت ہوتی ہے اللہ سے، جو بندے لو لگا لیتے ہیں وہ رات کی تنہائی میں چپکے چپکے رو کر اپنے رب کو منانے کی جن کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی منتظر رہتے ہیں جیسے چلا شام کے آنے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آخرت کے اندر ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جب جنت میں جاتا ہے تو چونکہ تجدد پسندی ہمارے اندر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا دن نیا کھانا ہمارے سامنے پیش کیا جائے، نیا جوڑا ہم دیکھن کریں، نیا مکان ہونا چاہیے۔ مکان کے بعد جب دوسرا مکان بناتا ہے اس کی ڈیزائن الگ ہوتی ہے، کلر الگ ہوتا ہے، ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ اللہ نے جنت کے اندر اس کا انتظام کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جنت کے اندر جائے گا اور نگاہ نیچی کرے گا اور پھر نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو اپنے عالی شان محل جنت کو دوسرے کلر کا پائے گا، پھر نیچے نگاہ کرے گا دوسری مرتبہ نگاہ اٹھائے گا تو دوسرے ڈیزائن کا پائے گا، وہ کہے گا بار الہ غضب کا یہ محل ہے، جب میں نگاہ نیچی کرتا ہوں تو جس شکل پر میں نے دیکھ کر نگاہ نیچی کی تھی اب جب میں دیکھ رہا ہوں تو شکل اس کی بدلی ہوئی ہے جو دل کو بھا رہی ہے۔ تو بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، میت اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ میت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا بہت زیادہ رونق ہونا نہیں چاہیے، صرف انتقال مکانی ہوا ہے، رخصت نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس روح کو پیدا کر دیا ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو جو روح دی گئی ہے یہ ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ جب سے اللہ نے پیدا کر دیا یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، ازلی بھلے نہیں لیکن ابدی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس پر کبھی فرا نہیں آئے گا۔ ہاں انتقال مکانی ہوگی، کبھی ہم بابا آدم کے پشت میں تھے اور کبھی ماں کے پیٹ میں آئے، کبھی دنیا کے پیٹ میں ہیں اور کبھی عالم برزخ میں پہنچ جائیں گے۔ عالم برزخ سے ایک منزل اور ایک اسٹیشن اور ہے جو عالم برزخ جیسے کروڑوں منزل کو سما سکتا ہے، وہ میدان محشر ہے۔ وہ میدان محشر ہے۔ میدان محشر کے بارے میں روایت کے اندر ہے کہ عالم برزخ سے نہ جانے کتنا گنا بڑا، البتہ وہ چند صدیوں کا ہوگا، اور بڑا کتنا ہوگا؟ چند صدی کا بھلے ہوگا، لیکن دنیا کے 50,000 دن کے برابر اس کا ایک دن ہوگا عالم محشر۔ کہنے کو ہم کہہ رہے ہیں صدیوں ہوگا بس، لیکن اس کا ایک دن دنیا کا 50,000 دن کے برابر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ اور پھر عالم محشر کے بعد ہمارا جو آخری اسٹیشن ہے وہ جنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت۔ اب گویا کہ ہم جنت سے چلے ہیں، دنیا کے اندر آئے ہیں اور ابھی جنت میں جانا ہے۔ ہم جنتی مخلوق ہیں۔ ہم کون سی مخلوق ہیں؟ ہم جنتی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت ہی کے لیے پیدا ہی کیا ہے، تو اب ہمارے سفر کا آغاز وہاں سے ہوا ہے اور دنیا کے اندر یہ بیچ میں آئے ہوئے ہیں۔
تو ہمارے سفر کا آغاز لمبا ہے کہ نہیں لمبا ہے؟ اور ہماری کوئی نقل و حرکت بے مقصد ہوتی ہے کہ با مقصد ہوتی ہے؟ با مقصد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کوئی دماغ درست ہے تو نقل و حرکت صحیح ہونی چاہیے، البتہ دماغ درست نہیں ہے کہ نقل و حرکت چاہے جیسی ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی قابل گرفت بھی نہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے، مجھے کہاں جانا ہے؟ سفر بہت لمبا ہے، تو اس سفر کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہ بغیر مقصد کے سفر طے کرنا چاہیے؟ بغیر مقصد کے سفر کرنے والے کو ابھی آپ نے کہا ہے وہ ابھی بیوقوف ہوگا، پاگل ہوگا، اس کا دماغی توازن اچھا نہیں ہوگا جس کا سفر بے مقصد ہوتا ہے۔ تو ہمارا سفر اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ابھی اتنا لمبا سفر کر کے جانا ہے، تو سفر کا کوئی مقصد طے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سفر کا کوئی مقصد طے کرنا ہے۔ اگر ہم سفر کا مقصد طے نہیں کریں گے تو ہمیں یہ کہا جائے گا کہ ہمارا دماغی توازن اچھا نہیں ہے۔ تو اب سفر کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ بھی بات پیدا ہوتی ہے کہ سفر کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جیسے میں کہوں کہ سفر کا مقصد کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، دکان ہے، تجارت ہے، لیکن اگر ان سب کو سفر کا مقصد بنا لیا جائے تو یہ کھانا، کپڑا، مکان، دکان، تجارت یہ ہمارے سفر میں کب تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ ساتھ دیں گے؟ یقیناً نہیں دیں گے، اس لیے کہ جس دن 4 آدمی مجھے پکڑ کر قبر کے حوالے کریں گے یہ دکان، مکان، تجارت ساری کی ساری چیزیں کہاں رہ جائیں گی؟ یہی رہ جائیں گی۔ اور اس کے لیے انسان کو پیدا بھی نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، کھانے کے لیے وہ جانور آیا ہے، انسان نہیں آیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مدار کھانے پر نہیں ہے، کھانے پر جس کی زندگی کا مدار ہے وہ انسان سے ہٹ کر جو مخلوق ہے وہ اس کی زندگی کا مدار کھانے پر ہے، انسان کی زندگی کا مدار کھانے پر یقیناً نہیں ہے۔ آپ علماء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہی حضرت مولانا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشائخ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ آپ بھی ان کو جانتے ہیں، شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے، کہا کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے ایک شخص کو اسی دنیا میں دیکھا ہے، 40 سال تک اس شخصیت نے روزہ رکھا اور 24 گھنٹے میں صرف ایک دانہ بادام پر اکتفا کیا۔ 40 سال تک مستقل روزہ رکھے اور مغرب میں سورج ڈوبنے کے بعد افطار میں جو لیتے تھے وہ صرف ایک دانہ بادام اور یہی سحری بھی ہو جاتی تھی، اور 40 سال تک مستقل روزہ رکھا۔ اب بتاؤ اگر انسانی زندگی کا مدار کھانے پر ہوتا تو شخصیت باقی رہتی؟ اور اس ملفوظ کی تشریح اس عالم نے کیا ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم شخصیت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ 40 سال روزے رکھے اور 24 گھنٹے کے اندر صرف ایک دانہ بادام پر اکتفا کیا، وہ عظیم شخصیت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے دادا جان حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تقریباً 2 مہینہ پہلے مجھ سے کہنے لگے کہ اب مجھے بحمداللہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں شام کو جو تھوڑا سے کھاتا ہوں وہ اتباع سنت میں کھاتا ہوں کہ میرے پیغمبر کھاتے تھے اس لیے میں کھاتا ہوں، ورنہ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا جب ذکر کرتا ہوں طبیعت آسودہ ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر آپ کھانے کا مقصد بتائیں تو بات صحیح ہوگی غلط ہوگی؟ تو کھانا مقصد نہیں ہے۔ اب ایک چیز اور رہے گی کہ یہ عزت، جاہ، مرتبہ، یہ کرسی، فرمایا یہ بھی مقصد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عزت، شہرت، کرسی، حکومت یہ ساری کی ساری چیزیں تب تک باقی رہیں گی جب یہ دین کی حرکت جب تک باقی رہے گی، جیسے ہی ہمارا خاتمہ ہوگا فوراً یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں رہ جائیں گی، تنہا مجھے قبر کے گڑھے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو سفر لمبا ہے اور سفر کا جو مقصد طے کرنا ہے وہ بھی لمبا کرنا ہے۔
تو آپ بتائیے سفر کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ چلیے نہ ہم بتائیں نہ آپ بتائیں، قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اب دیکھیں میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی اور پوری تمہید میں کہہ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور میں اگلی بات بتاؤں، دنیا کی ساری کی ساری چیزیں، چاہے زمین، چاہے آب و ہوا، چاہے آسمان اور چاہے چاند اور سورج، یہ ستارے، یہ جتنے کے جتنے ہیں اللہ نے سب کو انسان کا خادم بنایا ہے اور انسان کو مخدوم بنایا ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ ہمارے بغیر زمین بھی رہ سکتی ہے، ہمارے بغیر آسمان بھی رہ سکتا ہے، ہمارے بغیر یہ آب و ہوا بھی رہ سکتی ہے، ہمارے بغیر چاند سورج ستارہ بھی رہ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی مخلوق انسان کی محتاج نہیں۔ ساری انسانیت ختم ہو جائے، سورج کا بال بیگا ہونے والا نہیں ہے۔ پوری انسانیت ختم ہو جائے، زمین اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ پوری انسانیت کا خاتمہ ہو جائے، جنات کا خاتمہ ہو جائے، آسمان اپنے اصلی حالت پر باقی رہے گا، سورج اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق انسان کی محتاج نہیں ہے، لیکن انسان ان کا محتاج ہے۔ اور انسان کیسے محتاج ہے؟ ابھی چند منٹوں کے لیے یہ آب و ہوا رک جائے، ختم ہو جائے، انسان کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ سورج کام کرنا بند کر دے، یہ چاند میں نور ہو جائے گا اور پوری دنیا تاریک ہو جائے گی، انسان کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ اللہ اسی زمین کو ہٹا کر پانی میں تبدیل کر دے، تب بھی انسان کا جینا مشکل ہوگا۔ یہ جتنی کی جتنی مخلوق ہماری خدمت کر رہی ہے، ہم ان تمام مخلوقات کے محتاج ہیں، لیکن یہ ساری مخلوقات انسان کے محتاج نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری کی ساری ہماری خادم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو پھر اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ جب چاند، سورج، ستارے، دریا، سمندر اور یہ آب و ہوا ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں، ہم ان کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم ان کے لیے پیدا کیے جاتے تو ہمارے بغیر ان کا جینا مشکل ہوتا، لیکن ہمارے بغیر بھی اپنی اصلی حالت پر رہ سکتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہی کو اللہ نے کیوں اپنے لیے پیدا کیا؟ دوسری مخلوق کو اللہ نے کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ یہ چنیدہ مخلوق ہے۔ کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہیں ان تمام مخلوق میں انسان سب سے اشرف ہے، جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے لیے کیا اور کام بانٹ رکھا ہے۔ آپ جب حدیث کی سطح میں پہنچیں گے تو کام بٹا ہوا ہے۔ پیغمبر سے اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے، آپ نماز پر قائم رہیے، گھر والوں کو نماز کی پابندی کروائیے۔ روزی کا مقابلہ ہم آپ سے نہیں کریں گے، مقدر کی روزی بن مانگے ہم آپ کو دیں گے۔ روزی کا سارا معاملہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے تو اسپیشل آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری اولاد کی پیدائش کس لیے ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے ہوئی ہے۔ اور میں بتاؤں جیسے ہم میں سے ایک آدمی نہیں، اس پورے ملک ہندوستان کا جو بہت بڑا آدمی ہو وہ اپنے نکاح میں پورے ملک کا دورہ کر کے انتہائی حسین اور خوبصورت عورت سے شادی کرنے لگے۔ شادی کرنے کے بعد جب اس کے آنے کا وقت ہو تو باقاعدہ رعایت سے ایک شاندار تاج محل تیار کرتا ہے، اس لیے کہ چنیدہ بیوی آنے والی
باقاعدہ میں نے اس کا انتخاب کیا اور بڑی سفارشات کے بعد میرے نکاح میں آنے والی ہے، اس لیے ایک الگ رہائش گاہ ہونا چاہیے۔ تاج محل تیار ہو رہا ہے، بادشاہ حکم دے رہا ہے کہ نہیں اس کا باورچی خانہ الگ سے اور پھر باورچی میں کام کرنے والا کھانا پکانے والا وہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے چلنے کی سواری گھومنے کی سواری بھی ہونی چاہیے، خدمت کرنے والی نوکرانیاں بھی ہونی چاہیے۔ اب آنے سے پہلے سارے انتظامات ہو چکے ہیں۔ اب جب بیوی نکاح میں آئی تو نکاح میں آنے کے بعد بجائے بادشاہ سے لو لگانے کے نوکروں سے لو لگانا شروع کر دے تو آپ کیا کہو گے؟ یہ بیوی ماشاءاللہ رکھنے کے قابل ہے، آپ کیا کہو گے؟ جس بیوی کے لیے بادشاہ نے باقاعدہ محل تیار کیا، باورچی خانہ بنایا، نوکر چاکر رکھے، اس کے لیے اسپیشل گاڑی منگائی اور بہت سارے انتظامات کیے، اب جب وہ بیوی نکاح کے اندر آئی ہے بجائے بادشاہ سے دل لگانے کے کس سے دل لگائے؟ نوکر سے۔ تو آپ اسے برداشت کرو گے؟ صبح نہیں ہوگی آپ کہو گے اپنے باپ کو فون کرو، فون کو لے کر جا میں طلاق دے رہا ہوں، بالکل گنجائش نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے ہم نہیں کہیں گے فوراً تم میرے محل سے نکل جاؤ۔ بتاؤ ہم نے تمہارے لیے اتنے سارے انتظامات کیے، الگ سے محل بنوائے، نوکر چاکر رکھے، گاڑی خریدی، یہ کیا وہ کیا، سارے انتظامات، اور تم بجائے مجھ سے دل لگانے کے تم نے نوکروں سے دل لگانا شروع کر دیا۔ ایک منٹ کے لیے اب تم کو نہیں رکھے، فوراً اپنے باپ کو بلاؤ لے جاؤ۔ اور جس رب کائنات نے انسان کو اسپیشل اپنے لیے بنایا، اب یہ دنیا سے لو لگائے تو اللہ برداشت کرے گا؟ آپ بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، وہ رب کائنات برداشت کرے گا؟ ہاں ہم نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا، آپ دنیا سے دل لگاؤ، تجارت سے دل لگاؤ، فلاں سے دل لگاؤ، ہم برداشت کریں گے؟ یقیناً میرا رب برداشت نہیں کرے گا، اور جب اللہ برداشت نہیں کرتا تو پھر حالات آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتے ہیں؟ حالات آتے ہیں۔ ہاں، اور حالات کس طرح آتے ہیں؟ کبھی اولاد کو نافرمان بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی بیوی کو نافرمان بنا دیا جاتا ہے، کبھی بھائی کو نافرمان بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات انسان پر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آدمی پہنچتا ہے دعا دعوی والوں کے پاس، کبھی بڑے بزرگوں کے پاس، بھئی بیٹا ہمارا نافرمان ہو چکا ہے، بڑی محبتوں سے پالا ہے، جس وقت میں نے سنا اسپتال میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، بڑے پڑاکے داغے، بڑی مٹھائیاں تقسیم تھی، لیکن آج وہی ننھا منھا لاڈلا کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے، یہ کسی اور سے دل لگا رہا ہے، یہ کسی اور سے دل لگا رہا ہے، جبکہ ہمارے دل کے اندر بڑے جذبات، بڑے تمنائیں تھی، میں اس کی شادی بڑے آرمان شان سے کرنے والا تھا، لیکن کل میں نے سنا اس نے کورٹ میرج کر لیا۔ یقیناً میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج یہ سارے حالات امت مسلمہ پر اس لیے آ رہے ہیں کہ جو مخلوق اسپیشل اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کی گئی تھی، اسی مخلوق نے کھلا اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ نے اسی روئے زمین سے عذاب دینا شروع کر دیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آخرت کے اندر سزا دینے سے پہلے دنیا میں ہلکی پھلکی سزا اس لیے دیتے تاکہ بندہ اپنی ناچائزہ حرکتوں سے باز آ جائے۔ تو ہماری اور آپ کی پیدائش اس لیے ہوئی ہے، اسپیشل اللہ کے لیے ہوئی ہے۔ ہم جنتی مخلوق ہیں، جنت سے آئے ہیں، دنیا کے پیٹ میں ہمارا ایک اسٹیشن ہے، آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، ایک دن یہاں سے سفر کر کے پھر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں ہمارے لیے رب کائنات نے تیار کیا ہے جس کا ہمارا جی چاہے گا۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں تم کو دی جائیں گی جن نعمتوں کے حصول کا تمہارا جی چاہے گا، یعنی من چاہے زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے آج طے کر کے اٹھے، وہ کچھ کا وشے میں بابا گھڑی دیکھ رہا ہوں، اس لیے آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم بلا وجہ پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے اندر ساری چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسپیشل تنے تنا ہم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے جاتے جاتے اللہ کو منا کر جائیں گے، تاکہ جب آخری جب ایک قبر کی منزل ہمارے سامنے آئے تو اعلان ہو کہ ہاں جنتی فرش بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ، اور جنت کی کھڑکی کھول دو، اور ہماری روح وہی قبر میں کہے
یا رب اقم الصلاۃ، یا رب اقم الصلاۃ، اے اللہ جلدی قیامت آئیے تاکہ ہم اپنے منزل مقصود سے پہنچ جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو پوری امت کو صحیح سمجھ کے ساتھ اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کرنے والی زندگی پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔